کیا دودھ پینے سے واقعی ریشہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہسپتالوں میں بہت زیادہ عام سے پوچھا جاتا ہے۔ تمام والدین یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے سے ریشہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بچے کو کھانسی ہوتی ہے، فلو ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز بند کر دی جاتی ہے وہ دودھ ہے۔ یہ صرف گاؤں وغیرہ میں نہیں ہے، یہ یہاں پہ شہروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے سے ریشہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو لے کے امریکہ میں ایک اسٹڈی کروائی گئی جس میں 60 بچوں کو چوز کیا گیا۔ ان 60 بچوں میں سے 30 بچوں کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے دودھ دیا گیا، اور 30 بچوں کو دودھ کے الٹرنیٹو دیا گیا، یعنی کہ جس طرح ہمارے ہاں ٹی وائٹنر ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ جیسے مختلف، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مختلف دودھ ہیں جو اپنے آپ کو دودھ کر کے بیچتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی ٹی وائٹنر ہے۔ 30 بچوں کو وہ ٹی وائٹنر ٹائپ چیز دی گئی اور 30 بچوں کو خالص دودھ دیا گیا۔ اس سرٹن پیریڈ کے بعد جب دونوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جب دونوں کو چیک کیا گیا، تو دونوں میں ریشے کی مقدار برابر تھی۔ کچھ میڈیسن وغیرہ دی گئیں، اس کے بعد جب ریشہ آیا، اس ریشے کو چیک کیا گیا، اس کا ویٹ چیک کیا گیا، اس کی مقدار چیک کی گئی، تو وہ برابر تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دودھ پینے سے ریشہ انکریز نہیں ہوتا یا ریشہ نہیں ہوتا۔ بچوں میں دودھ پینے سے ریشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے دو محترم دوست بھی ہیں، استادوں کی جگہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان اسد خان صاحب سینٹرل پارک کے ایسوسیٹ ہیں، آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں۔ دوسرے ہیں ڈاکٹر مورس کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں اور ہیڈ آف پیڈیاٹرک ایمرجنسی سلطان قبوس یونیورسٹی ہاسپٹل مسقط عمان میں ہیں۔ جب یہی سوال میں نے ان دونوں ڈاکٹر سے کیا کہ کیا دودھ پینے سے ریشہ ہو جاتا ہے، تو دونوں نے جو جواب دیا وہ میں دونوں کا یہ اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میں دونوں کا جواب آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر مورس کا جواب تھا کہ کسی بھی کھانے پینے کی چیز سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ریشہ نام کی کوئی چیز ہماری بکس میں بھی نہیں ہے۔ یہ سلائیوا ہے یا بلغم ہے یا نیزل ڈسچارج ہے۔ ریشہ لفظ پاکستان کی ایجاد ہے۔ سارے چیسٹ یا نیزل تھروٹ ایشوز وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن سے ہوتے ہیں۔ اگر کھانے سے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بناتے ہی نہ۔ صرف 2 بیماریوں میں پرہیز ہوتا ہے، ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن۔ اس کے علاوہ کسی بھی بیماری میں کوئی پرہیز نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکٹر مورس کا جواب تھا، جو کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں اور ہیڈ آف پیڈیاٹرک ایمرجنسی ہیں عمان میں۔ یہی سوال جب میں نے ڈاکٹر رضوان اسد خان صاحب سے کیا، ڈاکٹر رضوان اسد خان صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں، آج کل وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ ہم اتنے قابل لوگوں کو اپنی نااہلیوں، اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ لوگ باہر جا کے سرو کرتے ہیں۔ کاش یہ ذہین لوگ، یہ ذہین ذہن ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے ملک کو سرو کرتے، لیکن یہاں پہ اتنا برا سروس سٹرکچر دیا جاتا ہے، یہاں پہ اتنا برا ٹریٹ کیا جاتا ہے اپنے قابل لوگوں کو کہ یہ لوگ مجبوراً باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں کسی اور دن ولاگ کروں گا۔ یہی سوال جب میں نے ڈاکٹر رضوان سے کیا تو ڈاکٹر رضوان کا جواب بھی تھا کہ اس سے ریشہ نہیں ہوتا۔ میں نے دودھ کا اور ایک اور چیز کا پوچھا، اس پہ اگلا ولاگ بناؤں گا، تو ڈاکٹر رضوان اسد خان نے کہا کہ دونوں چیزوں سے ریشہ نہیں ہوتا، البتہ الرجی ہو تو اور بات ہے۔ الرجی کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، اس پہ بھی ایک علیحدہ ولاگ بناؤں گا۔ میں صرف اس وقت دودھ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ حالانکہ دودھ کی اہمیت سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچے کی سب سے پہلی خوراک دودھ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو چند گھنٹوں بلکہ چند منٹوں کے بعد جو سب سے پہلی خوراک ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دی جاتی ہے وہ دودھ ہے۔ اور دودھ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، دودھ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے، دودھ ان کی گروتھ بڑھاتا ہے، دودھ بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی بچے کو کھانسی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے دودھ بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر دودھ کو گرم کر دیا جائے یا دودھ میں ہلکی سی پتی ڈال دی جائے یا دودھ کو پکا لیا جائے تو وہ ریشہ نہیں کرتا۔ تو اس حد تک میں ان سے متفق ہوں کہ دودھ گرم کر کے دینا چاہیے، ٹھنڈا دودھ نہیں دینا چاہیے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھنڈا دودھ بھی نہیں دینا چاہیے، پانی بھی نیم گرم کر کے دینا چاہیے، اور دودھ بھی نیم گرم اس کو بوائل کر کے دیں
تو اچھا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں پتی ڈال دیں تو ریشہ کرنے کا جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو میں اس حد تک کلیئر کرتا جاؤں کہ پتی ڈالنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، ہلکی سی پتی بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہیں، نہ ڈالنا چاہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف بوائل کیجئے اور دیجئے۔ لیکن ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ہلکی ہلکی بیماری یا کسی مسئلے میں فوراً سے بچوں کا دودھ بند نہ کر دیا جائیں، ان کا پورا ڈائٹ پلان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ انہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ بار بار ان کا جو ڈائٹ پلان ہے اس کو چینج مت کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا آپ کے بچے کو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔